بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچے اور کرس مدیشہ کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ پروگرام کا نام ہے بچے اور جی بچے اور بڑے۔ پروگرام شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی ہمارے ساتھ ہر بار کی طرح ایک گیسٹ موجود ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ ان سے اچھی اچھی باتیں کریں گے، اچھی اچھی باتیں سیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے۔ آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ دین اسلام کے بارے میں تربیت آپ کو انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں ملے گی۔ تو پیارے بچے اور کرس مدیشہ کے ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ شروع سے لے کر آخر تک آپ کو بہت ہی کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچے اور کرس مدیشہ کے ناظرین، پروگرام کو بلا تاخیر شروع کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہے انشاءاللہ الکریم، ان کی طرف بڑھیں گے، ان کا تعارف حاصل کریں گے، پھر انشاءاللہ الکریم پروگرام کا آغاز کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ فیاض احمد مدنی۔ ماشاءاللہ فیاض بھی، کیسے آپ خیریت سے؟ الحمدللہ خیریت سے۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ فیاض بھی آپ کی مصروفیات کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیا کرتے ہیں آپ؟ رمضان بھی میں رات میں جامعۃ المدینہ میں تدریس کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ صبح مدنی چینل کا ایک شعبہ ہے عربک مدنی چینل، اس میں ایز اے کنٹینٹ رائٹر کام کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ مدنی چینل کے مختلف پروگرامز میں شرکت کی سعادت ملتی ہے، اور میں خود پڑھ بھی رہا ہوں چونکہ یونیورسٹی میں ایم فل الحمدللہ میرا کمپلیٹ ہوا ہے، اور پی ایچ ڈی کی طرف سفر جاری ہے الحمدللہ۔ تو فیاض بھی میرا آپ سے چلیں ایک سوال بنتا ہے یہاں پر کہ آپ ماشاءاللہ مدنی ہیں، آپ کنٹینٹ رائٹر ہیں، اتنا ماشاءاللہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، مگر اب بھی آپ پڑھ رہے ہیں؟ ہاں، تعلیم جو حاصل کرنے کا سلسلہ ہے اور لرننگ جو موڈ ہے انسان میں، ہر وقت یہ رہنا چاہیے، اور کبھی بھی آپ اپنے آپ کو طالب علم میں شمار کیے بغیر زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہر موڑ پہ سیکھنا ضروری ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ بھلے کسی بھی ایج میں ہوں اور کسی بھی منصب پر ہوں، علم سیکھنا ہر بندے کے لیے بہت لازمی حصہ ہے۔ بات تو آپ کی صحیح ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی تربیت آپ نے فرمائی کہ علم سیکھنا کیا ہے؟ بہت لازمی ہے، لازمی ہے، جی۔ اور فرمان بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی سنا دیں آپ۔ جی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ فرض علوم کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، یہ سبق ہے ان بچوں کے لیے، یہ ان بچوں کے لیے بھی سبق ہے۔ ابھی آپ کا چلیں ان کا تو ماشاءاللہ ان کی عمر کا تو ایک اچھا خاصا وقت گزر چکا ہے، مگر یہ اب بھی پڑھ رہے ہیں۔ اب ہر بچے کو بھی چاہیے وہ ضروری پڑھے۔ پڑھنے سے مراد آپ کو جہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے، اب آپ اسکول پڑھ رہے ہیں تو اس کو اسکول کے حق کو ادا کرتے ہوئے پڑھیں۔ آپ مدرسہ پڑھ رہے ہیں، آپ مدرسے کے حق کو ادا کرتے ہوئے پڑھیں۔ آپ جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں، جامعۃ المدینہ کا جو حق ہے اس کو ادا کریں۔ جی، یعنی آپ جس بھی اپنے لیول میں ہیں نا، جس بھی فیلڈ میں ہیں، تو اس میں ایک آپ سے مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا اتنا حق ادا کرنا ہے۔ بچہ ہے مدرسہ پڑھ رہا ہے، اس کے لیے کیا لازم ہے وہ اس کو پورا کرے۔ ادو ما علیکم، حدیث مبارکہ ہے کہ تم پر جو لازم ہے تم وہ ادا کرو۔ جو تم سے مطالبہ ہے، آپ کے اساتذہ کا مطالبہ ہے، آپ کے والدین کا مطالبہ ہے، اس کو پورا کرنا۔ اور علم کے لحاظ سے مدرسہ، پھر جامعۃ المدینہ، پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو آپ جس بھی لیول پر ہیں وہاں کے کچھ مطالبے ہیں، اس کے کچھ اس منصب کے تقاضے ہیں، اس منصب کے مطابق علم حاصل کرنا یہ لازمی اور ضروری چیز ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ اسی طرح آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کا، سمجھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، پروگرام کو لے کر چلتے ہیں آگے اور بڑھتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد رمضان۔ رمضان بھائی ماشاءاللہ۔ تو آپ کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورۃ النصر کی۔ ماشاءاللہ، جی شروع فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قرآن پاک کی تلاوت ہم سب نے سنی. اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کی برکات نصیب فرمائے. ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے. مدیشہ کے ناظرین و پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچے اور بڑے پیارے بچوں اور گرلز مدیشہ کے ناظرین، کلام سیگمنٹ میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور ہمارے ساتھ ماشاء اللہ علی بھائی موجود ہیں. علی بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. علی بھائی کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں؟ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن سبحان کے اللہ. جی سنائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا رب سوئے مدینہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ 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 بن کے جاؤں. اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے باچاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. کبھی روزے سے ممبر تک کبھی ممبر سے روزے تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں. اسی حالت میں مر جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا
بستر مدینے میں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں عالم کی آرزو کا افسانہ بن کے جاؤں عالم کی آرزو کا افسانہ بن کے جاؤں اور اپنی حسرتوں کا اور اپنی حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤں اور اپنی حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں لب پر درود جاری دل پر سرور تاری 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 اپنی حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤں اپنی حقیقتوں کا بس اپنی حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ 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 ہے فہم کا تقاضا ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ کریم ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی با ادب با ذوق با شوق حاضر نصیب فرمائے ماشاء اللہ بہت ہی پیارا کلام انہوں نے پڑھا اللہ کریم ان کی آواز میں وسیع برکتیں عطا فرمائے پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین ماشاء اللہ ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں پروگرام ہے بچے اور بڑے اب انشاءاللہ الکریم پروگرام کا آغاز کریں گے کچھ ایکٹیویٹیز کو شامل کریں گے کچھ سوالات جوابات کا سلسلہ ہوگا آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات بچے اور بڑے تو پیارے بچے اور کرس مدیشہ کے ناظرین اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ یوں کہ یہاں پر موجود بچے انشاءاللہ الکریم ہمارے جو گیسٹ ہیں ان سے سوالات کریں گے انہوں نے جوابات دینے ہوں گے انشاءاللہ الکریم ہم علم و حکمت بڑی اچھی اچھی باتیں ان سے سنیں گے سمجھیں گے تو یہاں پر جو سنیں سمجھیں ان کو یاد بھی رکھنا ہے اور گھر جا کر اس پر عمل بھی کرنا ہے کون کرے گا پہلا سوال چلیں سیدھا سے ابتدا کرتے ہیں جی آپ سوال کیا گھر کی ونڈو سے کچرا پھینک سکتے ہیں گھر کی ونڈو سے کچرا نہیں پھینکنا چاہیے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر آپ کو اسے سمجھانا چاہیے اس سے ماحول خراب ہوگا اور ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے آس پاس میں لوگ ہم سے بدظن ہوں گے اور دین اسلام کا بھی حکم اس کے برخلاف ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں آیا الطہور شطر الایمان کہ صفائی نصف ایمان ہے تو صفائی کا لحاظ کرنا ہر مسلمان چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو سب پر لازم ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو منع کرنا چاہیے یہ کوئی درست عمل نہیں ہے چلے ماشاء اللہ اچھی بات ہے امیر علیہ السلام دامد برکاتہ لاڈیاں اس بارے میں ایک تربیت فرماتے ہیں اپنے گھر کو تو اپنا گھر سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی کچرا نہیں پھینکے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا صفائی ابھی ہوئی ہے تو گیلے پاؤں لے کے کوئی نہیں چلے گا صحیح بات یہ سب چیزیں تو لے کے چلتے ہیں اب اپنے گھر کے باہر کے کچھ حصے کو بھی اپنا گھر سمجھ لیں تو ہاں اپنے علاقے کو اپنے ملک کو اپنا گھر سمجھیں آپ کا ملک ہے اس کی صفائی سے آپ کی عزت ہے اگر ملک میں صفائی ہوگی ہمارا ماحول اچھا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہماری رسپیکٹ ہے تو اب جیسے گھر کی صفائی کرتے ہیں اس کا لحاظ کرتے ہیں
ویسے ہی باہر بھی لحاظ کرنا چاہیے. وہ بھلے گھر ہو, آپ کے گلی محلے کی بات ہو, یا اسکول کی بات ہو, کالج کی بات ہو, جہاں بھی آپ جاتے ہیں رہتے ہیں, کوئی بھی آپ کی وہاں ایکٹیویٹی ہے تو وہاں صفائی کا لحاظ کرنا یہ آپ پر لازمی ہے. اسلام نے, دین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے. ماشاء اللہ. صفائی نفس ایمان ہے. پیارے بچوں اور کرج مدیجہ کے ناظرین, اپنا جس طرح گھر کا خیال کرتے ہیں کہ گھر میں کچرا نہ ہو, گھر میں گندگی نہ ہو, گھر میں صفائی رہتی ہے, باہر کو بھی صاف رکھیں, زیادہ بہتر یہی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ چلنے پھرنے والے کو بھی مسئلہ ہوتا ہے. اب آپ تو کچرا پھینک کے چلے گئے, پیچھے جو گزر رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ کیا بیت رہی ہے اس کے اوپر. مسلمانوں کو اذیت ہے اس میں, ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے. ماشاء اللہ. اب اس کی کچھ جگہیں ہوتی ہیں, یا تو وہاں پہ پھینک دیا جی, جائے, ڈسٹ بن میں, گھر میں بھی اس کے خاص مقامات ہوتے ہیں, باہر گلی محلے میں, اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, بچے بڑے جہاں بھی آپ دیکھیں اس کے کچھ مقامات بنے ہوتے ہیں, تو یہ کام وہاں کرنا چاہیے. ماشاء اللہ. یہ تو ہو گیا گھر کا. جی. اب یہ گاڑی میں بھی چلتا ہے. گاڑی میں بھی چلتے پھرتے چل رہے تھے, گاڑی میں کوئی کچرا, کھانا کھایا یا کچھ بھی کھایا, کھڑکی کھولی, ونڈو کھولی, پھینک دیا باہر. تو یہ بھی نہیں کرنا ہے, یہ بھی ایک مینر کے خلاف ہے. دین اسلام ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے ماشاءاللہ, انہوں نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نفس ایمان ہے. تو اپنے آپ کو جس طرح صاف رکھتے ہیں, اپنے گھر کو جس طرح صاف رکھتے ہیں, تو آپ کا ملک ہے, آپ کا شہر ہے, آپ کا علاقہ ہے, اس کو بھی صاف رکھیں. انشاءاللہ الکریم آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. جہاں بھی جائیں اپنی پہچان خود بنائیں کہ وہ بندہ صاف ستھرا رہتا ہے, خود بھی صاف ستھرا رہتا ہے, اپنے گھر کے باہر کے حصے کو بھی صاف ستھرا رکھتا ہے. کیونکہ لوگ گھر کے اندر نہیں آتے, لوگ گھر کے باہر سے فیصلہ کر لیتے ہیں, تو اس کو بھی یعنی آپ جہاں رہتے ہیں تو آپ اس کا لحاظ کریں, اس سے محبت کریں. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں رہتے تھے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے. حتیٰ کہ جب کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور مقام سے مدینہ آ رہے ہوتے تو مدینہ کو دیکھ کر اپنی سواری کو تیز فرماتے. تو اپنے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کی صفائی کا لحاظ کرنا, وہاں ہر چیز کو مینیج رکھنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ماشاءاللہ. یہ تو ہو گیا پہلے سوال کا جواب. جی, دوسرا سوال کون کریں گے؟ چلیں اس طرف سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہمیں اپنے گھر کی صفائی میں گھر والوں کا ساتھ دینا چاہیے؟ جی بالکل, ہمیں گھر کی صفائی میں گھر والوں کا ساتھ دینا چاہیے. اسلام ہمیں باہمی تعاون, مدد وغیرہ کا درس دیتا ہے. تو صفائی کرنا, اگر ہم صفائی کرتے ہیں گھر میں, صفائی کا خیال کرتے ہیں, تو اس سے ہمارے والدین خوش ہوں گے, گھر والے خوش ہوں گے, اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا الگ سے ثواب ہے. اور ان کا ہاتھ بٹانا, ان کے ساتھ کام کرنا, یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اگر ہم کبھی ایسا کوئی کام کرتے ہیں نا, آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں, اپنے نبی سے عشق کرتے ہوئے, آپ کی بات پر لبیک کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کا ساتھ دوں گا اور گھر والوں کے ساتھ صفائی وغیرہ میں تعاون کروں گا, تو ثواب بھی ملے گا, اور مزید اس سے آپ کے اندر محبت رسول بھی پیدا ہوگی انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. بہت ہی پیاری بات فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر کے کاموں میں اپنے گھر والوں کا ساتھ دیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب بھی اپنے گھر والوں کا ساتھ دیں, جتنا ہو سکے حتی الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے. امی کو, اب چھوٹے چھوٹے کام ہیں, کیا کہتے ہیں فیاض بھی اس بارے میں آپ بتائیں. چھوٹے چھوٹے کام ہیں گھر میں, دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کی تو ایک الگ ہی سربراہی چلتی ہے نا, کہ اب کیا ہے, پلیٹ اٹھانی ہے, تو کھانا کھایا اب ایک جگہ پہ رکھ دی, چھوڑ کے اٹھ گئے. تو وہ چیزیں, یہ چیز بھی تو آئے گی نا کہ گھر میں امی کو ہی ہر کام کرنا ہے. کیا یہ ضروری ہے؟ یہاں پر بچے موجود ہیں, آپ اس بارے میں تربیت فرمائیں کہ کیا کہتے ہیں کہ بچوں کو ہی یہ چاہیے کہ وہ رکھ دیں کہیں جا کے, جہاں جگہ ہے جہاں پہ رکھا جاتا ہے اس پلیٹ وغیرہ کو, پیالے کو یا برتن کو, کوئی بھی برتن ایکس. اچھا, ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا کام خود سے کریں. آپ سوچیں کہ ہم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں, ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں جب ہوتے تھے تو آپ اپنا کام خود سے کرتے تھے. تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ اپنا کام خود سے کریں. یقیناً اگر ہم کوئی بھی چیز اس کی جگہ پر نہیں رکھتے تو اس سے ہماری والدہ کو, ہمارے گھر والوں کو پریشانی ہوتی ہے, اور یہ ہمارے لیے باعث سمجھیں کہ شرمندگی ہے. ایز اے مسلم ہم سب پر یہ لازم ہے کہ اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں, ان کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے بجائے ان کے لیے آسانی کریں. ہمیں حکم یہ ملا ہے کہ تم آسانیاں کرو, مشکلات نہیں پیدا کرو. تو گھر میں آپ کچھ بھی کریں, اس بات کو سوچ کر کہ میرے اس کام سے کسی کو پریشانی تو نہیں ہو رہی, تو اس ہر کام سے بچنا چاہیے کہ جس میں گھر والوں کو ہماری طرف سے کوئی اذیت پہنچ رہی ہو. ماشاءاللہ. جی, کون کریں گا اگلا سوال؟
چلیں کریں. ہمیں اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اور کن کن جگہوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے؟ آپ جس مقام پر جاتے ہیں وہاں آپ کو صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیے آپ گھر پہ ہیں تو گھر میں، گھر سے باہر ہیں تو باہر، بازار میں ہیں تو بازار میں، اور اگر اپنے اسکول میں ہیں تو وہاں پر، کالج میں ہیں تو وہاں پر، یونیورسٹی میں ہیں تو وہاں پر. الغرض آپ کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو اس ملک کے قانون کے مطابق وہاں کی صفائی کا خیال کرنا بھی ہم پر لازم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری تربیت فرمائی کہ گھر کے علاوہ آپ جہاں جاتے ہیں وہاں پر آپ جائیں تو وہاں پر صفائی کا خیال رکھیں، چاہے وہ آپ کا خود کا ملک ہو، آپ کا خود کا شہر ہو، آپ کا خود کا علاقہ ہو، یا کوئی بیرون ملک چلے جائیں، کہیں بھی جائیں اپنے آپ کو صفائی کا عادی کریں کہ صفائی ہوگی تو میں رہوں گا. تو پھر انشاءاللہ الکریم آپ خود ایک مثال بن جائیں گے. جہاں بھی جائیں گے وہاں پر آپ اپنی ایک خود کی مثال بھی قائم کریں گے. اور صفائی ستھرائی ہوتی ہے تو پھر بندے کو عبادات کرنے میں، دیگر کام کرنے میں مزہ بھی آتا ہے، سکون ملتا ہے، سرور ملتا ہے. آپ کو کہیں لگتا ہے نا کہ آپ صفائی کر رہے ہیں کوئی اور خیال نہیں کر رہا، تو آپ اپنا کام کریں، ٹھیک ہے، آپ مثال بنیں. جہاں آپ ہیں اگر کوئی خیال نہیں کرتا صفائی کا تو آپ کریں گے تو آپ آئیڈیل بنیں گے اور لوگ آپ کو فالو کریں گے اس کام میں. تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ماشاءاللہ. جی صفائی کا خیال نہ رکھنے والے کو کیسے سمجھانا چاہیے؟ کوئی بچہ اگر صفائی کا خیال نہیں کرتا تو اسے نرمی کے ساتھ اور اچھے انداز سے سمجھانا چاہیے. اور آپ اگر کسی کو سمجھاتے ہیں، سمجھانے کا ایک انداز ہوتا ہے بول کر اور ایک انداز ہوتا ہے کر کر. اگر کوئی آپ کے سامنے صفائی کا خیال نہیں کرتا آپ اس کو کر کے دکھائیں پریکٹیکل، اس سے وہ سمجھے گا انشاءاللہ عز و جل. اگر آپ کوئی ان کو اچھا درس بھی دے رہے ہیں، کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں، نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں، اچھے انداز سے کریں. آپ سختی سے کریں گے، جھڑکیں گے ان کو تو ہو سکتا ہے آئندہ وہ کام مزید ضد میں آ کر وہ صفائی کا خیال نہ رکھیں. تو آپ پر لازم ہے، سمجھانے والے پر لازم ہے، ایک مبلغ پر، کہ وہ نرمی کے ساتھ اچھے انداز سے اور پریکٹیکلی کر کے دکھائے تو انشاءاللہ عز و جل سامنے والا سمجھ جائے گا اس کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلکہ اس بارے میں امیر علیہ السلام دامت برکاتہ العالیہ کا بھی ایک حال میں کلپ بھی وائرل ہوا تھا کہ 2 طریقوں سے ایک بندے کو سمجھایا گیا. ایک طریقہ تھا کہ اس نے ڈانٹ کر سمجھایا. ایک شخص کہیں کام کر رہا تھا، ظہر کے لیے ایک بندہ گیا، سمجھانے والے نے یوں سمجھایا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، کام نہیں کرتے، یہ وہ، نماز کے ٹائم پہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے. وہ غصہ کر کے، اب جیسے ہی وہ غصہ کیا اس نے تو اوپر جو کام کر رہا تھا وہ بولتا ہے میں بھی آتا ہوں نیچے بتاتا ہوں. وہ آستینیں چڑھا کے نیچے اترا. اتنی دیر میں وہ بندہ مسجد کے لیے روانہ ہو گیا. اب وہ واپسی آیا. اب جیسے ظہر کی نماز ہے تو دوسری نماز کے وقت آیا. اس نے کہا اب میں اس کو پیار سے سمجھاتا ہوں. اب اس نے کہا پیارے بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، کام تو ہوتا رہے گا، آپ نماز کے لیے چلیں تو آپ کو ثواب بھی ملے گا. اب جب دوسری بار وہ سمجھانے آیا، بندہ وہی تھا، سمجھانے کا انداز ڈفرینٹ تھا، سمجھانے کا انداز مختلف تھا. اب وہ نیچے اترا. اس نے کہا ایک آپ ہیں اور ایک ظہر میں آیا تھا، مجھے وہ مل جائے تو میں اس کو بتاؤں. بات سمجھانے کی ہے کہ کہیں بھی جائیں تو کیا کرنا ہے، اپنے انداز کو اس طرح کریں کہ آپ کی مثال بن جائے. آپ سمجھانے والے نرم انداز میں سمجھانے والے بنے انشاءاللہ الکریم. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بات کو مانا جائے گا، دوسروں کی باتوں پہ آپ کی بات کو پیورٹی دی جائے گی. ایسا ہی ہے. اور یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. شروع اسلام میں، اسلام کا جب ابتدائی زمانہ تھا نا، تو نماز میں باتیں کرنے کی اجازت تھی شروع میں، لیکن اس کے فوراً بعد یہ حکم منسوخ ہوا اور اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اب نماز میں بات نہیں ہوگی. ایک صحابی تھے، وہ کسی گاؤں میں رہتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ ہوا ہے. وہ جب وہاں سے واپس آئے، نماز میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے باتیں کرنا شروع کی. تو باقی صحابہ کرام کو پتہ تھا کہ نماز میں باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا، ان کو نہیں پتا تھا. تو جب انہوں نے بات کی تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کو سمجھایا، اور بعض نے ان کو گھور کر دیکھا، بعض نے ان پر تھوڑا سا ایسا رویہ اختیار کیا کہ جس سے بات نہ کریں. الغرض جب نماز ختم ہوئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے قریب بلا کر بڑے پیار اور نرم لہجے سے فرمایا کہ اب سے رب العالمین نے نماز میں بات کرنے کو منع فرما دیا ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح تربیت کرنے والا شخص کسی کو نہیں پایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی نرم طبیعت اور سمجھانے میں بہت اچھے انداز سے، حسن اخلاق کے ساتھ، اچھے بیہیویئر سے سمجھاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وہ لوگ عرب کے جو سخت مزاج ہوا کرتے تھے صحابی بنتے گئے، جڑتے گئے، اور اسلام کا یہ قافلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق سے رواں دوا ہے.
ماشاءاللہ بہت ہی پیارا انداز، بہت ہی پیاری باتیں ہم نے کی. پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، اپنے انداز کو بھی نرم مزاج کریں. لوگوں کو سمجھانا ہے تو اپنے انداز کو بہتر کرنا پڑے گا. ماشاءاللہ. آپ کون کریں گے سوال؟ جی کریے. کہ ہمارا دوست اسکول کے کپڑے پورے پورے دن پہن کے گھومتا ہو تو اسے ہم کیسے سمجھائیں؟ جی کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے، اب ایک سوٹ پہنا صبح 8 بجے تو وہ اترے گا رات کو 8 بجے، نہیں اترے گا تو اگلے دن بھی وہی چل جائے گا. کیسے سمجھائیں ان کو؟ وہ اس کو ذرا یہ سمجھائیں کہ آپ اگر ایک ہی جیسے یونیفارم میں ہیں اور آپ پورا دن اس میں رہتے ہیں، اگلے دن آپ پڑھائی کے لیے آتے ہیں اسکول وغیرہ میں، تو وہ جو لذت ہے پڑھائی کی، وہ جو طبیعت میں سمجھیں کہ تازگی ہے، وہ محسوس نہیں کر پائے گا. ایک بچہ وہ ہے کہ جو ہر روز صفائی ستھرائی کر کے اپنے اسکول جاتا ہے، دوسرا وہ ہے کہ جو پرانے کپڑوں میں اسکول آتا ہے یا انہی کپڑوں کو استعمال کر کے آتا ہے. تو ان کی پڑھائی میں، سبق کو سمجھنے میں، ٹیچر کی بات کو سمجھنے میں اور آگے بڑھنے میں بہت فرق ہوگا ان دونوں میں. تو آپ پریکٹیکلی کر کے سمجھائیں ان کو، اور اچھے انداز سے، حسن اخلاق سے، نرمی سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ کام بن جائے گا. ماشاءاللہ. جی اگلا سوال. کیا اسکول بیگ کی صفائی رکھنا صفائی ستھرائی میں شامل ہے؟ جی بالکل، ہر چیز کی صفائی رکھنا صفائی میں شامل ہے. اور کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ایک دن خاص کرنا چاہیے جس میں آپ اسکول بیگ کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو ایک ڈیپلی اس کی صفائی کریں اور چیزوں کو مینیج کریں. روزانہ نہ صحیح، روزانہ کر لینا چاہیے ویسے تو، اگر نہیں ہو پاتا، ٹائم اتنا نہیں ملتا، تو کچھ ایسا خاص دن رکھنا چاہیے جس میں ان چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے اور صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جو چھٹیوں میں بند ہوا بیگ، اب چھٹیوں میں تو چلے ٹائم تو نکل آتا ہے، تو چھٹیوں میں جب بیگ بند ہوا تو وہ پتہ چلا کہ 2 مہینے پہلے ایک پاپڑ رکھا تھا بیگ میں، تو وہ ابھی تک رکھا ہوا ہے. ابھی جیسے اب موقع آ رہا ہے جون جولائی کا جس میں چھٹیاں آئیں گی، اب اپنے ٹائم کو یوٹیلائز بھی کرنا ہے. ایک تو یہ بھی صفائی ستھرائی کس طرح اس ٹائموں میں اپنانی ہے، اور دوسری بات یہ کہ بیگ کی صفائی. اب بیگ آپ نے جب رکھنا ہے تو اس سے پہلے بھی تو صفائی کر لیں، تو آپ کو جب آپ اٹھائیں گے تو اس ٹائم آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ صفائی ستھرائی کیا. یعنی آپ ابتدا میں جب سستی کرتے ہیں نا، اس سستی کا خمیازہ یا اس کا نقصان آپ کو بہت دیر تک بھگتنا پڑتا ہے. جیسے انہوں نے فرمایا ہمارے رمضان بھائی نے کہ آپ چھٹیوں میں آپ نے کچھ رکھ کے آپ بھول گئے اس میں، اور چھٹیوں کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا نقصان کچھ زیادہ ہو گیا ہوگا، بدبو وغیرہ ساری چیزیں خراب ہو گئی ہوں گی. تو سستی نہیں کرنی چاہیے اس حوالے سے. اپنے اندر ذرا ایکٹیویٹی لائیں اور روزانہ اسکول سے آنے کے بعد چیزوں کو ذرا مینیج کریں. انشاءاللہ عز و جل طبیعت میں تازگی محسوس کریں گے. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، بہت ہی اچھے انداز میں بہت ہی پیارے سوالات ہوئے، یہاں پر تربیت ہوئی. ماشاءاللہ یہاں پر بچوں نے سوالات کیے، جوابات ہم نے حاصل کیے، اور اپنے اندر صفائی ستھرائی کا جذبہ پیدا کرنا یہی ایک اچھی عادت ہے، اس کو اپنانا چاہیے. انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی. صفائی ستھرائی طبیعت کی تازگی کا باعث بھی بنتا ہے. آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے پیارے بچوں اور کرس مدیشہ کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. ہوگا کچھ یوں کہ اس سیگمنٹ میں ہمارے فیاض بھی آپ کو انشاءاللہ الکریم ایک واقعہ سنائیں گے، ایک اسٹوری سنائیں گے. اس کے بعد آپ نے اس اسٹوری کو غور سے سننا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے اس اسٹوری کے متعلق سوالات بھی کر لیے جائیں. بڑھتے ہیں فیاض بھائی کی طرف. جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خوشبو والی ہرن. اللہ کے نبی حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو زمین کے مختلف جانور آپ کی زیارت کے لیے آپ کے پاس آنا شروع ہو گئے، اور حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہر جانور کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے. ایک دن کچھ ہرن بھی حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے آپ کی بارگاہ میں آئے. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان ہرنوں کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اور پھر جب ان کے لیے دعا فرمائی تو ان ہرنوں سے خوشبو کی مہک آنے لگی، جو ایک خاص اور ایک اچھی خوشبو تھی. ماشاءاللہ. جب وہ ہرن اپنے ساتھیوں کے پاس واپس گئے تو ان کے دوسرے ساتھیوں نے خوشبو کے بارے میں پوچھا. ان ہرنوں نے بتایا کہ اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جنت سے زمین پر تشریف لائے ہیں، ہم ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے اپنا رحمتوں سے بھرا ہاتھ ہماری پیٹھ پر پھیرا، جس کی برکت سے یہ خوشبو پیدا ہو گئی. دوسرے ہرنوں نے کہا کہ ہم بھی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں بھی وہ خوشبو ملے. جب وہ گئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ان میں وہ خوشبو نہیں آئی. اللہ. جب واپس آئے
اور آ کر انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ تم گئے تمہیں خوشبو مل گئی اور ہم گئے تو ہمیں کچھ نہ ملا. تو پہلے گروہ نے بتایا، یعنی پہلے جو ہرن گئے تھے انہوں نے بتایا کہ ان کی اور ان کی نیت میں فرق ہے. جو ہرن پہلی بار گئے تھے انہوں نے صرف زیارت کی نیت کی تھی، لیکن جو دوسرا گروہ گیا تھا ان کی نیت صرف خوشبو حاصل کرنے کی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ان میں وہ خاص خوشبو نہیں آئی. پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ جب بھی کسی اللہ والے کے پاس جائیں تو نیت خالص رکھیں، اچھی نیت رکھیں. نیک عمل میں اچھی نیت کا ہونا ضروری ہے. حدیث مبارکہ ہے، آپ نے سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ کے جو بھی ایکشنز ہیں، جو بھی کام ہیں، آپ کے ہر کام کا جو مدار ہے، جو بنیاد ہے، وہ آپ کی نیت پر ہے. اگر نیت اچھی نہیں ہے تو اچھے عمل کا ثواب بھی نہیں ملے گا. ہم جب کسی اللہ والے کے پاس جائیں، کسی نیک آدمی کے پاس جائیں تو ہماری نیت اس سے رب العالمین کا قرب ہونا چاہیے، اس سے نیکی اور خیر کے کاموں کی نیت ہونی چاہیے، کوئی برا ارادہ نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس ارادے اور نیت کی وجہ سے آپ کو وہ کچھ حاصل نہ ہو جو اس اللہ کے بندے کے پاس ہے. دیکھا آپ نے کہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرنے ہرنوں کے 2 گروہ گئے، لیکن ایک کو وہ برکتیں ملیں اور ایک کو نہیں ملیں. وجہ کیا ہے کہ ایک نے نیت صرف ان سے زیارت کے لیے کی تھی اور ایک گروہ نے زیارت کا ارادہ اس لیے کیا تھا کہ ان کو وہ خوشبو میسر ہو جو ان کے پہلے گروہ کو ملا تھا. تو ہمیں بھی اپنی نیتوں میں اخلاص اور خیر کو شامل کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین، دیکھیں نیت کی بات یہاں پر ہے ماشاءاللہ. تو چلیں ایک آپ سے پہلے 2-3 سوالات کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم اس گفتگو کو انشاءاللہ الکریم آگے لے کے چلیں گے. آپ سب نے کہانی غور سے سنی ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں ان سے اس کہانی کے متعلق. اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے جو حاضرین ہیں یہاں پر، حضرت آدم علیہ السلام نے ان ہرنوں کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ ان کے اندر سے خوشبو آنے لگی؟ جی آپ فرمائیے. ان ہرنوں کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا. ہاں، آپ نے اپنے رحمتوں بھرا ہاتھ جب ان پر پھیرا، ان کی پیٹھ پر، تو ان سے وہ خوشبو آئی. جی ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. چلیں یہ بتائیں کہ پہلی جو ہرنوں کا گروہ تھا اس کو خوشبو کیوں ملی اور دوسرے کو کیوں نہیں ملی؟ چلیں بتائیے. وہ ثواب کی نیت سے گئے تھے. جی چلیں بتائیں. ایک کی نیت زیارت کی تھی، ایک کی نیت خوشبو کی تھی. جی، ایک ہرن کا جو گروہ تھا اس کی نیت کیا تھی کہ صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہم کیا کریں، زیارت کر لیں، تو ان کو برکتیں نصیب ہوئی. اور دوسرا جو گروہ تھا اب اس کی نیت کیا آ گئی، اس کی نیت میں خلل آ گیا کہ وہ اب خوشبو حاصل کرنے گئے تھے. اب دیکھیں اچھی نیت کے لیے گئے تو ان کو دونوں چیزیں مل گئیں. جو زیارت کے لیے گئے تو ان کو زیارت بھی ہوئی اور خوشبو بھی میسر آئی، اور جو صرف خوشبو کے لیے گئے تھے تو ان کو خوشبو بھی نہیں مل سکی. اس سے پتہ چلتا ہے اگر آپ اچھا سوچیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، اچھا ارادہ کریں گے، اچھی نیت کریں گے تو اچھا ہوگا. اگر نیت میں کوئی کھوٹ ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ چیزیں کم حاصل ہو سکیں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین، نیت کا ہمارے اعمال میں بہت ہی زیادہ ایک دار و مدار ہے. تو ہم سب کو جب بھی سبحان اللہ کہنا ہے، الحمدللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، یہ کہتے رہتے ہیں ہم، مگر کیا کریں، اللہ پاک کی رضا کی خاطر کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے کیا ہوگا، جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو اچھی نیت رکھنے والا بنائے، اچھی چیزیں سوچنے والا بنائے. ہم سب کو جب بھی کوئی کام کریں اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں انشاءاللہ الکریم. جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا. کھانا کھانا ہے، کھانا پیٹ تو ویسے بھی بڑھ جائے گا، مگر اگر اچھی نیت کرنے کی، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا تو یہ کھانا بھی آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے. کیا ایسا ہی نیت کی جو مشروعیت ہے نا دین میں، جو نیت ہے وہ 2 چیزوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے آتا ہے. آپ 4 رکعت فرض بھی پڑھتے ہیں، 4 رکعت سنت بھی پڑھتے ہیں، فرق کیسے ہوتا ہے؟ آپ کی نیت سے ہوتا ہے. اسی طرح جیسے انہوں نے مثال دی رمضان بھائی نے کہ آپ کھانا ویسے ہی کھاتے ہیں، چائے ویسے پیتے ہیں، اگر اس میں نیت یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قوت حاصل کروں گا تو یہ کھانا بھی کیا ہو جائے گا، ثواب ہو جائے گا. مسجد میں ہم ویسے ہی بیٹھتے ہیں، اگر اعتکاف کی نیت کریں گے تو بیٹھنا بھی کیا ہوگا، ثواب ہو جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین، اچھا مسجد میں بیٹھنا، اگر مسجد میں اگر دوسری نماز کا انتظار کرنے کی نیت کر لیں تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ نماز میں ہو. ایسا ہی ہے، روایت میں مفہوم ملتا ہے اس طرح. تو پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین، ہم سب کو نیتیں اپنی اچھی کر لینی ہے انشاءاللہ الکریم، اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کرٹس مدیشہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب. بچے اور بڑے
جی ہوگا کچھ یوں کہ آپ سے کیا جائے گا ایک سوال، آپ نے فوراً جواب دینا ہوگا، یعنی آپ سے کیا جائے گا ایک حرف کے بارے میں سوال اور آپ نے اس کا جواب فوراً ہی دینا ہوگا، جس کو جواب ہے وہ فوراً ہاتھ اٹھائے گا، انشاءاللہ اور کہیں سے جواب لے لیں گے۔ جی پہلا سوال آپ کریں۔ جی تو پیارے بچوں، حرف جیم سے ایک ایسے گناہ کا نام بتائیں جو سب سے پہلے شیطان نے کیا تھا۔ جھوٹ، جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے، آپ کا جواب بالکل درست ہے، سب سے پہلے یہ گناہ شیطان نے کیا تھا، جھوٹ بولنے والا۔ ماشاءاللہ۔ اب اگلا سوال میں کروں گا ٹیم بی سے۔ بتائیے حرف عین سے ایک ایسی لینگویج کا نام بتائیں جو دنیا ختم ہونے کے بعد بھی بھولی جائے گی۔ جی عربی زبان۔ عربی زبان، ماشاءاللہ، وہ زبان ہے کہ جو دنیا ختم ہونے کے بعد بھی بولی جائے گی، جواب درست ہے۔ حرف فا سے ایک ایسی تسبیح کا نام بتائیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے نام پر ہو۔ تسبیح فاطمہ۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ چلیے۔ اچھا، تسبیح فاطمہ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ، دن بھر کی تھکن اس سے دور ہو جاتی ہے، یہ بھی ماشاءاللہ ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، ہم سب کو کرنا چاہیے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کو عطا فرمایا تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، پانچوں نمازوں کے بعد اس عمل کو کرنے کی عادت بنا لیں۔ اگلا سوال جو جواب دے اس سے قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جس کی ہر آیت حرف سین پر ختم ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی وہ سورت کا نام بتائیں جس کی ہر آیت حرف سین پر ختم ہوتی ہے۔ جی سورۃ الناس۔ سورہ ناس، ماشاءاللہ، جواب درست ہے۔ جی حرف قاف سے ایک ایسی آسمانی کتاب کا نام بتائیں جسے وضو کے بغیر نہیں چھو سکتے۔ ادھر سے لے لیتے ہیں، کافی دیر بعد اٹھائے۔ جی قرآن پاک۔ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال، حرف میم سے ایک ایسی شخصیت کا نام بتائیں جو عام طور پر نماز کے لیے اقامت بھی دیتے ہیں۔ مؤذن۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، مؤذن صاحب ہی ہوتے ہیں کہ جو نماز کے لیے اقامت بھی دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جواب درست ہے۔ حرف با سے ایک ایسی شخصیت کا نام بتائیں جن کے انتقال کے بعد چھوٹے بچے یتیم کہلاتے ہیں۔ باپ۔ جی آپ کا جواب بالکل درست ہے، جب والد چلے جاتے ہیں تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ یتیم کہلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جواب درست ہو گیا۔ اگلا سوال، حرف را سے ایک ایسے وقت کا نام بتائیں جس میں عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ رات، جی رات، اور ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے۔ حرف عین سے ایک ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتائیے جو حسنین کریمین یعنی امام حسن مجتبیٰ امام حسین رضی اللہ عنہما کے والد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے والد ہیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی اگلا سوال یہ ہے، بتائیے حرف جیم سے اللہ پاک کی ایک ایسی مخلوق کا نام بتائیں جو گھاس پر نماز پڑھتی ہے اور نظر بھی نہیں آتی۔ جنات۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، جنات اللہ پاک کی وہ مخلوق ہیں کہ جو گھاس پر نماز پڑھتے ہیں اور نظر بھی نہیں آتے۔ ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، یہاں پہ مختلف سوالات ہوئے، جوابات بھی دیے بچوں نے، ماشاءاللہ۔ بڑھیں گے علی بھائی کی طرف اور انشاءاللہ اور کریم ان سے ایک اور کلام شامل کریں گے۔ جی کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، میں اٹھ کے جاؤں، اٹھ کے جاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، میں کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور
اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ ماشاء اللہ پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچے اور بڑے کا وقت اختتام تک پہنچا۔ انشاءاللہ الکریم آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو علم دین حاصل کرنے والا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والا بنائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا